بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ تو آج میں قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ہی آسان اور پیارا عمل لے کر آئی ہوں۔ بہت زیادہ قرض ہو، چاہے پہاڑ جتنا قرض ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتر جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ عمل ہے۔ اگر آپ جس طریقے سے میں بتاؤں گی اس طریقے سے آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا قرض اتر جائے گا۔ وظیفہ سننے سے پہلے، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو ہرگز بھی مت بھولیے گا۔ تو آئیے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے چاہے پہاڑ جتنا قرض ہو، اس کی پاکٹ منی نہ اجازت دیتی ہو کہ وہ قرض ادا کر کے اپنے گھر بار کا خرچ اٹھا سکے، وہ کتنا نہ کماتا ہو کہ قرض لے لیا بعد میں اتارنے کی اتنی اس کی ہمت نہیں، تو یہ دعا پڑھے، یہ عمل کرے، یہ وظیفہ کرے، اس کا قرض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتر جائے گا۔ اول آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرض دار ان دعاؤں کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ بس اتنی سی ہے اس کا ترجمہ، دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ الہی تم میری کفایت فرما، اپنے حلال کے ذریعے سے، اپنے فضل سے مجھے حرام سے بچا، اور دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ جیسا مطلب کہ ہم سوچتے ہیں کوئی دوسرا آ کے ہمارا قرض ادا کر دے یا دوسرا ہماری ہیلپ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ والی آپ دعا کیجئے، یہ والا عمل کیجئے، یہ والا وظیفہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا پڑھ کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ کا قرض آپ کے سر سے اتر جائے گا۔ قرض ادا کر کے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کہ اس دنیا فانی سے رخصت فرمائے، تب ہی اچھا ہے۔ اگر قرض سر پر ہوا ایسے ہی موت آ گئی تو آخرت میں بہت زیادہ وبال آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک سکہ ہی کسی کا دبا لیا اور ایسے ہی مر گیا تو قیامت کے روز اسے وہ سکہ جہنم سے اٹھا کے لانا پڑے گا، پھر وہ اندر گر جائے گا، پھر اٹھا کے لائے گا، پھر وہ اندر گر جائے گا، ایسے ہی اس کے ساتھ معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں دبانا چاہیے۔ اگر کسی کا تھوڑا سا بھی قرض دینا ہے یا زیادہ دینا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ قرض سے فارغ ہو جائیں۔ قرض سر پر ہو اور ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، موت آ جائے، تو یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قرض کی خلاصی عطا فرمائے، قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل اسلامک انفو یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو آگے سے آگے اپنے فرینڈز، ریلیٹیوز اور فیملی ممبر میں شیئر کرتے رہا کریں۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔